وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من فتنة القبر. رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو بندہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہے، 33 مرتبہ الحمدللہ کہے اور 33 مرتبہ ہی اللہ اکبر کہے تو یہ 99 تسبیحات ہو. اور پھر آپ نے فرمایا 100 کا عدد پورا کرتے ہوئے ایک مرتبہ وہ یہ کہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. آپ نے فرمایا غفرت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، اس کی خطائیں، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی روایت. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازوں کے بعد ان کلمات میں مختلف چیزوں سے اللہ سے پناہ طلب کرتے. آپ فرماتے: اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل، یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں بزدلی سے اور بخل سے. واعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر، اور اس بات سے بھی پناہ میں آتا ہوں کہ میں انتہائی لاغر عمر کی طرف لوٹا دیا جاؤں. واعوذ بک من فتنۃ الدنیا، اور میں دنیا کے فتنے سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں. واعوذ بک من فتنۃ القبر، اور میں قبر کے فتنے سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں. یہ صحیح بخاری کی حدیث. مختلف اذکار کے حوالے سے احادیث مبارکہ اس باب میں ذکر ہو رہی ہیں. تو پہلی حدیث تو بڑی واضح ہے کہ آپ نے یہ تسبیحات کرنے کا حکم دیا اور آپ عموماً یہ تسبیحات کرتے تھے. تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر. بعض روایات میں 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر یعنی یہ عدد 100 پورا ہو جائے. اور جو اس طرح سے کہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو یہ اس عمل کی فضیلت ہے کہ اس کے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں تو وہ معاف ہو جاتے ہیں. کتنی بڑی فضیلت، یعنی بے حد و حساب گناہ بھی ہوں. سمندر کی جھاگ کوئی اب ناپ تول تو نہیں سکتا نا کہ کتنی ہے، اس کا وزن کتنا ہے، وہ تا حد نگاہ ہوتی، سارے ساحل پر پھیلی ہوتی. اتنے کثرت کے ساتھ بھی کسی کے گناہ ہوں تو وہ معاف ہو جائے. دوسری حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف چیزوں سے نماز کے بعد پناہ طلب کرتے تھے. معلوم ہے دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ایک نماز کے فوراً بعد کا جو وقت ہے یہ بھی ہے. تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اذکار پڑھا کرتے کہ یہ قبولیت کے اوقات میں. تو آپ یہ پناہ مانگتے کہ اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں بزدلی اور بخل سے. بزدلی یہ ایک بڑی بیماری ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر ڈرتا ہی رہے، خوف زدہ ہی رہے. خوف سے نجات، امن کے اندر آ جانا اللہ نے اپنی نعمتوں میں سے گنوایا ہے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اہل مکہ کے لیے امن کی دعا کی تھی. تو جس بندے کی زندگی میں امن آ جائے، وہ بے خوف ہو، اس کو ڈر نہ ہو، وہ بڑی مطمئن زندگی گزارتا. اس کے مقابلے میں جو ڈرتا رہے، کہیں پر کسی نے کسی درخت کے ساتھ کوئی جھنڈیاں باندھ دی ہوں تو وہاں سے گزرتے ہوئے بھی ہم بڑے سر جھکا کے ادب کے ساتھ، اور کوئی چندے کا باکس لگا ہو تو روپیہ 2 روپیہ 5 روپے 10 روپے ضرور ڈالتے ہیں کہ جی اس درخت کی بددعا نہ لگ جائے.
یہاں پہ کسی بزرگ کا سایہ ہے یا کسی کی قبر ہے تو بزرگ جو ہے وہ ناراض ہو جائے. کشمیر جاتے ایک جگہ ہے، 2-3 راستے ہیں، ان میں سے ایک راستہ یہ جو کوٹلی ستیاں سے گزر کر جاتا ہے، تو راستے میں ایک مزار ہے. جتنے لوکل ویگن والے ڈرائیور ہیں نا وہ وہاں سے گزرتے ہوئے اس مزار کے باہر جو ہے وہ گاڑی آہستہ کرتے ہیں، شیشہ نیچے کرتے ہیں اور ایسے کچھ بڑبڑاتے ہیں اور اس کے بعد آگے جاتے ہیں. میں پوچھا یہ کیا ہے بھائی؟ انہوں نے کہا جی بزرگوں کو سلام پیش کرتے ہیں. یہ باہر سے کیڑا سلام ہے یہاں سے ایسے، تو اگر اتنا رک کے اہتمام کرنے کی کیا ضرورت ہے، ویسے ہی کہو السلام علیکم. لیکن یہاں رکے نہیں تو جو ہے نا بزرگوں کی پھر کو جلال آ جاتا. تو جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کے قبر میں پڑے ہوئے مردے بھی جلال میں آتے رہتے ہیں اور وہ اس کو انہی کے پیچھے لگا رہتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جبن سے پناہ طلب کی ہے. یا اللہ یہ بزدلی، پھر یہ بزدلی اتنی بڑھتی ہے کہ انسان سارا وقت اس پریشانی میں لگتا ہے کہ کہیں میں بیمار نہ ہو جاؤں، کہیں میں مر نہ جاؤں، حالانکہ مرنا تو ہے ہی ہے. تو کچھ لوگ نفسیاتی ہو جاتے ہیں اس وجہ سے کہ ہمیں ذرا سی کوئی بیماری ہو گئی تو بس ہمیں موت نظر آنی شروع ہو جائے گا، اور پھر وہ ایسے عجیب اچھوتوں والی زندگی گزارتا. دنیا میں بڑا معروف نام تھا یہ گلوکاری میں مائیکل جیکسن کا. اس کے مرنے کے بعد ایک آرٹیکل پڑھنے کا موقع ملا، کسی نے مجھے بھیجا کہ آپ یہ پڑھیں دیکھیں کیسی زندگی تھی اس کی، عجیب و غریب. تو پتہ یہ چلا کہ وہ تو نفسیاتی مریض تھا بھائی. کسی جوتشی کو ہاتھ دکھایا، اس نے کہا تم جوانی میں مر جاؤ گی. اس نے کہا میں جو ہے نا 100 سال سے زیادہ زندہ رہوں گا. اور اس کے بعد ڈاکٹروں کا ایک پورا پینل رکھ لیا. رات کو آکسیجن ٹینٹ میں سوتا تھا، اپنے ہاتھ میں دستانے پہن کے رکھتا تھا، کسی سے ہاتھ نہیں ملاتا تھا. اس کے لیے جو کھانا آتا تھا وہ مخصوص قسم کا آتا تھا. ڈاکٹر پہلے اس کو چکھتے تھے، چیک کرتے تھے، اس کی ہر چیز چیک ہونے کے بعد اس کے پاس آتی تھی. کتنی سا عمر میں مر گیا، اور مرا بھی کیسے؟ جو ڈاکٹر رکھے تھے کہتے یہ ہیں کہ اس سے غلط انجیکشن لگ گیا. تو یہ بیوقوفانہ بات ہے کہ انسان اس بات پہ ہی ڈرتا رہے کہ میں مر جاؤں. اور نتیجہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ جب اس خوف میں مبتلا ہوتے ہیں وہ اللہ کے دین کی خاطر کچھ نہیں کر سکتے. کیا ہے جی ہم مر جائیں گے، موت آ جائے گی، مر جائیں گے تو کیا ہوگا، کتنا عرصہ جیے گے. تو یہ جو کفار کے سامنے انسان نہ ڈٹ سکے اور ایمان بھی بیچ ڈالے اور سارا وقت اسی فکر میں رہے کہ میں زندہ رہوں، تو یہ انسان کو کسی لامتناہی سلسلے پہ لے جاتا. کل کی بات ہے، میں کچھ ڈاکومنٹریز وغیرہ دیکھتا رہتا ہوں سائنس کے حوالے سے، مجھے میری دلچسپی کا موضوع ہے. تو پتہ چلا کہ دنیا میں ایک خاتون ہے جس نے بہت سے ڈاکٹرز ہائر کیے اور اس نے ایک فیسلٹی بنائی، پیسہ شیسہ ہے اس کے پاس. تو اس نے بہت سا پیسہ خرچ کر کے ایک فیسلٹی بنائی ہے جہاں پر اس کا جسم جو ہے وہ منجمد کر دیا جائے. ایک پروسیس ہے کہ مرنے کے وقت اس کا جسم جو ہے وہ منجمد کر دیا جائے. جسم میں سے سارا خون نکال کے کچھ مخصوص قسم کے کیمیکل جسم میں بھر کے بڑے سے آپ سمجھ لیں کہ کنٹینر ہیں جو فریج ٹائپ ہیں اور وہ بہت منفی درجہ حرارت پہ رہتے ہیں، اس کے اندر اس کو ڈالا جائے گا. اس سے پہلے اس کا شوہر فوت ہو چکا، اس کو ڈالا ہے، اس کے ساس سسر فوت ہو چکے، اس کو ڈالا ہے. تو اب وہ کر کیوں رہی ہے؟ کسی وقت سائنس اتنی ترقی کر لے گی کہ ہمارے ان جسموں کو دوبارہ زندہ کر سکے گی تو ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور ہم ایک لامتناہی زندگی گزار سکیں گے. کیسے خوف اور کیسی خواہشیں ہیں. اللہ رب العزت نے ان ساری چیزوں کا حل عطا کیا ہے کہ انسان کو اس کی جو بنیادی سوالات جو یہاں پر خود پت کرتے رہتے ہیں نا، اس کے جواب دیے کہ کیوں آئے ہو، کہاں سے آئے ہو، کس نے بھیجا ہے، اور کیا کر کے جہاں سے جاؤ گے تو آگے ایک اور زندگی تمہارا انتظار کر رہی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے وسوسوں سے پناہ مانگتے تھے. یہ جو ڈر اندر بیٹھ جاتے ہیں نا، ہر وقت سارا وقت ڈر ہی بیٹھا ہوا ہے. کچھ ماں باپ ایسے ہیں اپنی اولاد کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے، سارا وقت ایک ڈر لگا باہر نکل کچھ ہو جائے. خود بھی نفسیاتی مریض بنے ہوئے، اولاد بھی نفسیاتی مریض بنائی. میں کچھ ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں جن کی زندگیاں اس بات پر تباہ ہو گئی ہیں کہ ماں باپ نے گھر میں گھسیڑ کر رکھا ہے زندگی پوری، کسی کا سامنا نہیں کرنے دیا، کوئی ڈیسیژن نہیں کرنے دیا. وہ جوان ہو کر جب ماں باپ مرے ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہم زندگی میں کریں کیا، ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں. اس قسم کے جو خوف اور وسوسے یہ بھی بڑے جو ہے نا یہ پناہ طلب کرنے والی چیز ہے. اللہ کے رسول پناہ طلب کیا کرتے تھے. والبخل، یہ جو بخل ہے، انسان مال کا اتنا حریص ہو جائے خرچ ہی نہ کرے.
تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں پہ خرچ نہ کریں، وہ کنجوس ہیں۔ بخیل کون ہے؟ جو اپنے پہ بھی خرچ نہیں کرتا۔ تو یہ ایسے بخیل ہیں جو اپنے پہ بھی خرچ نہیں کرتے، اور شحیح وہ ہوتا ہے جو کسی دوسرے کو اپنا مال خرچ کرتا بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ مختلف لیول ہے نا، ایک ہے کہ جو دوسروں پہ نہیں خرچ کرتا، چلو اپنے اوپر تو خرچ کرتا ہے، دوسرا ہے جو اپنے اوپر بھی نہیں خرچ کرتا، پیسہ بہت ہے، بہت کچھ ہے پاس، کتنے خبریں آ رہی ہیں آج کل انڈیا پاکستان کی، فلاں فقیر مر گیا، اس کے بعد سے اس کا کٹیا کھولی تو اندر سے پتہ نہیں کتنے لاکھوں روپے نکلے، لیکن روٹی نہیں کھانی، کپڑے نہیں پہننے۔ میں نے ایک دفعہ شاید پہلے بھی شیئر کیا تھا کہ ایک بزرگ کے گھر جانے کا اتفاق ہوا گاڑی دیکھنے کا، تو وہ گھر کھڑی گاڑی تھی، بس ڈرائیور بھی جوتا اتار کے اندر بیٹھتا ہے، وہ اس گاڑی کو چلاتا نہیں ہے، چل بیٹھ کے جاتا آتا کس پہ، ایک ٹوٹی پھوٹی سی مہران رکھی ہے اس میں، اللہ نے دیا ہوا سب کچھ، F7 میں بہترین گھر ہے بڑا سارا، لیکن استعمال کرنے کی بخل، یہ انسان کو تباہ کر دے، اس کے ارد گرد کے لوگوں کو بھی تباہ کر دے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ طلب کرتے تھے کہ مجھے اتنی لمبی زندگی مل جائے کہ اس میں ارذل العمر کو پہنچ جاؤ، محتاجی کی لمبی زندگی، آزاد جواب دے جائیں، جان نہ نکلے، دوسروں کھانے پینے کے لیے، اٹھنے بیٹھنے کے لیے، ہر چیز کے لیے دوسروں کا محتاج ہو کر رہ جاؤں، یہ زندگی بھی پسندیدہ زندگی نہیں ہے۔ عافیت والی زندگی ہو، محتاجی کے بغیر زندگی ہو، یہ دعا کثرت کے ساتھ مانگا کریں، اللہم انی اعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس بندے کی زندگی بہت اچھی ہے جس کی زندگی طویل ہو اور نیکی والی ہو، اس کے ساتھ عافیت والی ہو، طویل زندگی لیکن کچھ کرنے کے قابل نہیں، نہ کوئی نیکی کرنے کے قابل ہے، نہ اٹھنے جمعے کا، اور پھر ارد گرد اللہ بھی انتظار کر رہے ہیں بابا جی کی کب روح نکلے گی تو جان چھوٹے گی، یہ والی کیفیت نہ پہنچے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الدنیا واعوذ بک من فتنۃ القبر، یا اللہ یہ دنیا کی امتحان، بسا اوقات ایسے امتحان آ پڑتے ہیں انسان پورا ہی نہیں اتر پاتا، ایمان کے امتحان آ جاتے ہیں، اولاد کے امتحان آ جاتے ہیں، گھر والوں کے امتحان آ جاتے ہیں، ایسے مسائل آ جاتے ہیں کہ بندے کو کچھ سجھائی نہیں دیتا میں کیا کروں۔ تو آپ ایسے امتحانوں سے پناہ طلب کریں۔ پھر آخری بات، قبر کے امتحان سے پناہ طلب کریں۔ قبر کا امتحان بھی بہت بڑا امتحان، اور اما روضۃ من ریاض الجنہ او حفر من حفر النار، آپ نے فرمایا یا یہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتی، والعیاذ باللہ۔ اللہ سب کی قبروں کو، سب اہل ایمان کی قبروں کو بشمول ہماری جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اللہم انا نسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء، اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔